بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے بعد روس نے افغان مہاجرین کو رکھنے سے انکار کرتے ہوئے امریکہ کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی کابل میں طالبان نمائندوں سے ملاقات، بھارتی میڈیا کی چیخیں۔ کابل میں خواتین مظاہرین کی صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش۔ مقبوضہ کشمیر میں تیسرے روز بھی کڑے پہرے، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند۔ اسرائیل نے بحرین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے ایک سال بعد منامہ میں اپنا پہلا سفیر تعینات کر دیا۔ افغانستان سے انخلاء اتحادی افواج کی اسلام آباد کے لیے ایک دن میں 8 خصوصی پروازیں۔ کابل ایئرپورٹ کو امدادی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ کورونا کا زور، موٹر وے پر پبلک ٹرانسپورٹ کا داخلہ بند۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ 20 سال افغانستان پر جنگ امریکہ نے مسلط کی اور مہاجرین ہم رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ افغان جنگ سراسر نقصان کا باعث بنی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے افغان مہاجرین کو روس میں آباد کرنے کی مغربی ممالک کی خواہش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوویت یونین کی 10 سال کی جنگ کے خاتمے کے بعد سے افغانستان کے معاملات میں دخل اندازی بند کر دی ہے۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ 20 سالہ افغان جنگ امریکہ اور افغان عوام کے لیے سراسر سانحات اور نقصانات کا باعث بنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے افغان جنگ میں 0 کامیابی حاصل کی ہے۔ 20 سالہ مہم جوئی سانحات پر ختم ہوئی۔ افغانوں کی روایات کو توڑنے کی ہر امریکی کوشش ناکام ہوئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ باہر سے کوئی بھی چیز مسلط کرنے کے نتائج اچھے نہیں ہوتے اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالخصوص افغانستان میں تو یہ نتائج بالکل 0 نکلتے ہیں۔ اس کا واحد نتیجہ سراسر سانحات اور نقصانات ہیں۔ ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ 20 سال افغانستان پر جنگ امریکہ نے مسلط کی ہے اور افغان مہاجرین ہم رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سینئر پاکستانی حکام کے وفد کے ہمراہ کابل پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے کابل میں پاکستان کے سفیر سے ملاقات کی، جس میں سرحدوں کی صورتحال اور افغانستان سے مختلف ممالک کے شہریوں کی پاکستان کے راستے انخلاء کے معاملے پر بات چیت کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے طالبان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی، جس میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ اس امر کو یقینی بنایا جا سکے کہ دہشت گرد تنظیمیں اور امن کو تباہ کرنے کے خواہش مند عناصر موجودہ صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ طالبان کے نمائندوں سے ملاقات میں مختلف ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے پاکستان کے راستے انخلاء کی درخواستوں اور اس سلسلے میں کوئی طریقہ کار بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں روزانہ کی بنیاد پر افغان باشندوں کی آمد و رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ دوسری جانب معاون ترجمان افغان طالبان بلال کریمی نے کہا ہے کہ گزشتہ جمعہ نئی حکومت سے متعلق تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے کہ وادی پنجشیر کا مغربی حصہ پہلے ہی کنٹرول میں آ چکا ہے، جبکہ اس وادی کے مشرقی علاقے بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خواتین مظاہرین نے صدارتی محل میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طالبان فورسز نے خواتین مظاہرین کو صدارتی محل میں داخل ہونے سے روک دیا۔ دوسری جانب مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان نے صدارتی محل جانے سے روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان نے اعلان کیا تھا کہ خواتین سرکاری اداروں میں کام کر سکتی ہیں، انہیں کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں دیا جائے گا۔
اس اعلان کے بعد خواتین سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ سول سوسائٹی کی کارکن ترنم سعیدی نے کہا ہے کہ خواتین کے فعال کردار کے بعد کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا مستقبل کی حکومت اور کابینہ میں خواتین کی سیاسی شرکت پر غور کیا جانا چاہیے۔ سول سوسائٹی کی کارکن رضیہ نے کہا ہے کہ ہم اسلامی قوانین کے تحت مردوں کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے بعد تیسرے روز بھی قابض بھارتی فورسز نے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ وادی میں کشمیریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے جگہ جگہ بھارتی فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی مارچ کی کال بھی دے رکھی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق لوگوں کو اشیاء ضروریات خریدنے کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مقبوضہ وادی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ حریت رہنما سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے بعد وادی میں کشمیری شدید غم و غصہ میں ہے۔ گزشتہ روز بھی کشمیری سید علی گیلانی کی جبری تدفین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ سری نگر میں نواب بازار میں کشمیری نوجوانوں اور بھارتی فورسز میں جھڑپیں ہوئی۔ قابض بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ یاد رہے کہ بھارتی فوج نے حریت رہنما سید علی گیلانی کی تدفین زبردستی فوجی حصار میں کی تھی۔ بھارتی فوجیوں نے گھر میں گھس کر میت کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں قریبی قبرستان میں دفنا دیا تھا۔ سید علی گیلانی کے رشتہ دار ان کی تدفین شہدائے قبرستان میں کرنا چاہتے تھے، جس کی انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ کشمیریوں کو بھی سید علی گیلانی کی آخری جھلک سے محروم رکھا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے بحرین کے ساتھ معمول کے تعلقات استوار کرنے کے ایک سال بعد منامہ میں اپنے پہلے سفیر کو تعینات کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنے سفارتی مشن کے قائم مقام سربراہ کو منامہ میں بطور سفیر تعینات کیا ہے۔ وہ 8 ماہ تک متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی سفارت خانے میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ بحرین نے خالد یوسف کو تل اویو میں اپنا سفیر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے اسی ہفتے اسرائیل میں اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اور کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے انخلاء۔ اتحادی فوج کی اسلام آباد کے لیے ایک دن میں 8 خصوصی پروازیں۔ افغانستان سے انخلاء کے بعد پاکستان میں عارضی طور پر قیام پذیر غیر ملکیوں کو اگلی منزل پر پہنچانے کے لیے افغانستان میں سابق اتحادی افواج کے طیاروں نے اسلام آباد کے لیے اپ اور ڈاؤن کی 8 پروازیں آپریٹ کیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق ترکی کے کیسری ایئرپورٹ سے اڑنے والی قطر ایئر فورس کی 2 پروازوں نے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پر لینڈ کیا۔ دونوں طیارے 1.5 گھنٹے بعد روانہ ہو گئے۔ دونوں طیاروں نے 2 طرفہ روٹ کے لیے افغانستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان میں قطر کے سفیر کا کہنا ہے کہ تکنیکی ٹیم نے کابل ایئرپورٹ امدادی پروازوں کے لیے کھول دیا ہے۔ یہ بات افغانستان میں قطر کے سفیر نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہی ہے۔ قطری سفیر کے مطابق افغان حکام کے تعاون سے کابل ایئرپورٹ کے رن وے کی مرمت کر دی گئی ہے، جہاں سے سول پروازیں جلد شروع کر دی جائیں گی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کورونا کی لہر ایک بار پھر زور پکڑنے لگی۔ فیصل آباد سے ملتان موٹر وے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق کورونا وائرس کے پیش نظر پبلک ٹرانسپورٹ بند کی گئی۔ 4 ستمبر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کو موٹر وے پر سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اشیاء خرد و نوش اور تیل سپلائی کی گاڑیاں بھی سفر کر سکیں گی اور انہیں محدود عملے اور SOPs عمل درآمد سے سفر کی اجازت ہوگی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر وے پر پابندی NCOC کی ہدایت کے مطابق لگائی گئی ہے۔ NCOC نے گزشتہ روز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور سمیت ملک کے 24 شہروں میں نئی پابندیاں نافذ کر دی تھیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔